الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور اسی دعا کے ساتھ یہ دعا بھی کروں گا کہ اس وقت پورے ملک کے اندر بارشیں انتہائی خطرناک صورت اختیار کر چکی ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے اندر اور صوبہ سندھ کے اندر بہت بڑا سیلاب آ چکا ہے، لوگ پریشان حال ہیں، لوگوں کے گھر گر چکے ہیں، ان کی فصلیں برباد ہو چکی ہیں، ان کے مال مویشی وہ مر چکے ہیں اور بہت زیادہ جانی نقصان ہو چکا ہے۔ تو مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے اور اس مشکل، اس پریشانی میں ہمیں ایسے بھائیوں کی، ایسے مستحق افراد کی کھل کے ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ، ایسی تنظیمیں، ایسی جماعت جو یہ خیر کا کام کر رہی ہیں، فلاح کا کام کر رہی ہیں، انسانیت کی خدمت کا کام کر رہی ہیں، تو ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ایزوسپرمیا، اسپرم کا زیرو ہو جانا، میڈیکل کے اندر، ایلوپیتھی کے اندر اس کا کوئی باقاعدہ علاج نہیں ہے۔ جب یہ کنڈیشن بن جاتی ہے تو ایلوپیتھی جواب دے دیتی ہے کہ نہیں، اس کا علاج اب ممکن نہیں ہے۔ لیکن حالانکہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، لیکن چونکہ ایلوپیتھی صرف مرض کو کنٹرول کرتی ہے، علاج نہیں کرتی، کنٹرول کرتی ہے۔ تو اب یہ ایزوسپرمیا کوئی ایسا مرض ہے نہیں جس کو کنٹرول کیا جائے، جس کو ادویات ان کو دے کے اور مرض کو اپنی لمٹ میں رکھا جائے، تو اس لیے وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ نہیں، اس کا علاج نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے ایزوسپرمیا کی، جو میرا نالج ہے، جو میری تحقیق ہے، جو میں نے اپنے تجربات سے اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مرض پیدا ہوتا ہے یہ زیادہ تر قلت منی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب جسم میں خشکی سردی آ جاتی ہے یا خشکی گرمی آ جاتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، رطوبات خشک ہو جاتی ہیں، اس طرح مادہ منی بھی جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، اس میں پھر اسپرم نہیں بن پاتے۔ جب منی پیدا ہی نہیں ہو رہی، مادہ منی پیدا نہیں ہو رہا، تو اسپرم کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ تحریک عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی، ان دو تحریکوں کے اندر دیکھا گیا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کی خشکی سردی والی ختم کریں یا اس کی خشکی گرمی والی ختم کریں، لیکن اس کی تشخیص درست ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ تکے سے ساری زندگی بھی علاج نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر تحریک عضلاتی اعصابی ہو، آپ اس کے غدد ناقلہ کھول دیں، غدی اعصابی تحریک کی ادویات ان کو دیں گے
تو اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ اس کے اسپرم جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، اکسیر کے بغیر 5 نمبر کی ادویات بھی اکسیر کے بغیر ایسے مسئلے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اکسیر کا ہونا لازمی ہے. اگر تحریک عضلاتی غدی ہو، خشکی گرمی ہو، تو آپ اس کی رطوبات پیدا کرنے کی کوشش کریں. یعنی 6 نمبر کی ادویات دیں، اعصابی غدی تحریک کی، اس کی غذا دیں، اس کی آپ دوا دیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا. آپ اس کی قلت منی یعنی مادہ منی کا کم ہونا یہ اس کا دور کر دیں. ایسی غذائیں استعمال کروائیں جس سے جسم کے اندر یہ کمی پوری ہو جائے. تو انشاءاللہ اسپرم بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے موبائل کی بیٹری وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے. اب اس کو اٹھانے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور اگر اس کا چارجر اچھے طریقے سے کام کرنے والا ہو، اچھے نسل کا ہو، اچھی کوالٹی کا ہو، تو ڈیڈ پڑی ہوئی بیٹری کو بھی اٹھا دیتا ہے. ہلکا چارجر اس کنڈیشن کے اندر کبھی بھی کام نہیں دے گا. تو بالکل اسی طرح سے ہلکی ادویات اس میں کام نہیں دیں گی. اس میں وہی ادویات کام آئیں گی جو اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں. تو اس حوالے سے 5 نمبر اور 6 نمبر کی آپ مریض کو غذا استعمال کروائیں، اور اس کے ساتھ اگر عضلاتی اعصابی تحریک ہے تو 5 نمبر کے نسخہ جات استعمال کروائیں، اور اگر تحریک عضلاتی غدی ہے تو آپ 6 نمبر کی غذا اور ادویات استعمال کروائیں. وہ چارٹ کے اندر لکھا ہوا اس کو مزید جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے. تو اس چارٹ میں سے 5 نمبر اور 6 نمبر جو رطوبات پیدا کرنے والی غذائیں ہیں وہ آپ استعمال کروائیں. تحریک کے حساب سے تشخیص درست ہونا لازمی ہے. اگر 2 نمبر تحریک ہے اس کا آپ 6 نمبر میں علاج کریں گے ناکام ہو جائے گا. اگر 3 نمبر تحریک ہے اس کا 5 نمبر میں علاج کریں گے ناکام ہو جائے گا. تو آپ تحریک کو دیکھتے ہوئے اچھی طریقے سے تشخیص کریں، اس کے بعد اس کا علاج کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، بہت زبردست شاندار نسخہ ہے اور بہت قدیمی نسخہ ہے، اور بہت ہمارے جو بڑے ہمارے بزرگ حکمات تھے وہ اپنی زندگیوں کے اندر اس نسخے کو کثرت سے استعمال کرواتے تھے قلت منی کے لیے. اور پھر اس مسئلے میں ایزوسپرمیا کے مسئلے میں بھی بہت شاندار اس کے رزلٹ ہیں. تو اس نسخے کے آپ اجزاء سن لیں. اس نسخے کے اجزاء بتانے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ خالص ہونا بہت ضروری ہے، اور خالص بہت کم ملتی ہیں. بہت 2 نمبری ہے مارکیٹ کے اندر ان چیزوں کے حوالے سے، مہنگی بھی ہیں اور 2 نمبری بھی اس میں بولا ہے. تو ایک جو قابل مہارت رکھتا ہو طب کے حوالے سے وہی اس کو خریدے. عام بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں 1 نمبر کون سی چیز ہے، 2 نمبر کون سی چیز ہے. تو اس میں ایک چیز آپ لے لیں سالب مصری، اور دوسری چیز لے لیں آپ سالب پنجہ، اور تیسری چیز لے لیں تخم ریحان، اور چوتھی چیز آپ لے لیں تال مکھانا، اور 5ویں چیز آپ لے لیں چھوٹی الائچی. یہ چاروں ہم وزن لے لیں. آپ اس کے تقریباً 100 گرام لے لیں. تو ان کو آپ اچھی طرح سے پہلے صاف کر لیں، پھر ان کو الگ الگ پیسنا ہے، ایک ساتھ کبھی بھی نہیں پیسنا، الگ الگ ان کو پیسنا ہے، اور پھر ان کو آپس میں آپ نے مکس کر لینا ہے. اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لیں. اب
اگر تحریک عضلاتی اعصابی ہے تو بکری کے دودھ کے ساتھ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو خالی پیٹ آپ نے نہار میں یہ استعمال کرنا ہے. کھانے سے آپ نے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے استعمال کرنا ہے. اور اگر تحریک عضلاتی غدی ہے، خشکی گرمی ہے جسم کے اندر، اب ایسے تکے نہیں لگانے کہ ہاں میرے اندر جو خشکی گرمی، نہیں، پہلے اچھے طریقے سے تشخیص کرنی ہے. تو اگر عضلاتی غدی ہے تو پھر آپ نے گائے کے دودھ کے ساتھ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو استعمال کروانا ہے خالی پیٹ. کھانے سے 1 گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ مہینہ، ڈیڑھ مہینہ، 2 مہینے تک آپ اس کو استعمال کریں. اللہ کے فضل کرم سے اس کے بعد جا کے آپ رزلٹ دیکھیں، ٹیسٹ کروائیں. تو مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ایزو اسپرمیا نہیں ہوگا. اسپرم جو ہے وہ آ چکے ہوں گے اور علت منی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اب نہیں رہا ہوگا. اس میں بھی وافر مقدار میں مادہ منی پیدا ہو چکا ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.